مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا کہ میرے جو دلائل ہیں نا اور میری جو قلم ہے نا اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ حجرہ بنا لیا ہے دعا کے لیے، تو اب دعا کے ذریعے ہماری فتح ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، آپ دمشق کی مشرقی سائڈ میں جو سفید مینارہ ہوگا اس کے پاس اتریں گے۔ اب کیا اس حدیث میں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے، کیا اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے؟ کہ قادیانی لوگ جو ہے نا وہ اس حدیث کو نا مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، طنز کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ وہ ایسے کہ کہتے ہیں کہ لو جی عیسیٰ علیہ السلام مینارے تے آن گے تو تسی سیڑھی لا کے انہوں نے لاؤ گے۔ شیخ صاحب اسی طرح اور بھی حدیث کے اندر دجال کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے، تو اس صفت کو بھی یہ قادیانی اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں مرزا کو، اور پھر اس کی تعویل بھی کوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دجال سے مراد جی کہتے ہیں جی یہ عیسائیوں کا گروہ مراد ہے، پادریوں کا گروہ مراد ہے، تو مرزا صاحب نے آ کر جو ہے نا جی دلائل کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیا، یہ ہے جی قتل کرنے سے مراد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ہیں، قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان صفات کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آج ہم ایک صفت جو صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہے 2937 نمبر حدیث میں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، آپ دمشق کی مشرقی سائڈ میں جو سفید مینارہ ہوگا اس کے پاس اتریں گے۔ اب کیا اس حدیث میں جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے، کیا اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے یا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے؟ اس پر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں۔ قادیانی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ کسی بھی حقیقی چیز کو مجاز کا لباس پہنا دیتے ہیں اور کسی بھی مجازی چیز کو حقیقت کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اصل ان کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا ثابت کرنا ہے، اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ جو بات آپ نے حدیث مبارکہ کی بیان کی ہے، اب اس کے مطابق مرزا غلام محمد قادیانی ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی پیدا ہو کر آ جائے نا تو وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لفظ نزول کے اوپر تو ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ دمشق یا تو ہونا کہ دنیا کے اندر اس نام کا کوئی علاقہ نہیں ہے، پھر تو چلو اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے، کوئی مجازی معنی اس کو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن قادیانیوں کا کہنا ہے کہ جی دمشق سے مراد قادیان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ان کے عقل و فہم کا کہ کیا اس نام کا کوئی ملک نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے دنیا کے اندر؟ بالکل موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور بلکہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا یہ علاقہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کبھی کسی امت میں سے عالم دین نے صحابہ سے لے کر مرزا غلام محمد قادیانی تک، اس سے پہلے تک کسی بھی مسلمان نے دمشق سے مراد کوئی اور علاقہ مراد لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ سارا تانا بانا جو ہے انہوں نے جوڑا ہے۔ اب جب اس سے مراد وہ قادیان کو لیتے ہیں، جی دمشق سے مراد قادیان ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا اگر یہ دمشق سے مراد قادیان ہے تو کیا مرزا صاحب جب آئے ہیں تو کیا وہ مینارے کی
منارے کے پاس آئے تھے؟ کیا وہ دمشق کی مشرقی سائڈ پر وہ موجود تھا مینارہ؟ جب آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے تو آپ عجیب و غریب محسوس کریں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی زندگی کے آخر میں اس حدیث کا مصداق اپنے آپ کو ٹھہرانے کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا کہ میں نے یہاں پر مینارہ بنانا ہے، منارۃ المسیح اس کا نام ہوگا۔ لیکن جب بھی اس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے یہ کسی حدیث کو اپنے اوپر ظاہری طور پر فٹ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہ خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا۔ صحیح۔ چندہ لوگوں سے اکٹھا کیا اور منارہ بنانے سے پہلے مر گیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی زندگی کے اندر یہ منارہ نہیں بنا سکا۔ صحیح۔ 1916 کے اندر جا کر جو ہے نا یہ منارہ بنا ہے۔ 1908 کے اندر مرزا قادیانی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے مرنے کے 8 سال بعد جا کر یہ منارہ جو منارۃ المسیح کے نام سے جو ہے نا وہ بنا رہا تھا نا، بنانا شروع کیا اس نے، چندہ لوگوں سے اکٹھا کیا تو وہ بنا ہے اس کے مرنے کے 8 سال بعد۔ اب قادیانیوں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں، وہ جی منارۃ المسیح وہاں پر موجود ہے اس کے اندر، قادیان کے اندر، لیکن وہ بنا کب ہے؟ مرزا صاحب کے مرنے کے 8 سال بعد۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلے نمبر پر تو دمشق کا علاقہ نہیں ہے، مرزا قادیانی کا علاقہ قادیان، وہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام دمشق تو تھا ہی نہیں۔ بالکل۔ مرزا قادیانی ساری زندگی دمشق کی طرف رخ نہیں کر سکا، اور پھر یہاں پر موجود ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے اس وقت وہ مینارہ موجود ہوگا، بالکل، اسی لیے تو مینارے کے قریب اتریں گے۔ اب مرزا قادیانی نے کوشش کی کہ چلو جی کسی نہ کسی طریقے سے ظاہری لفظ میرے اوپر فٹ آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں ہونے دیا۔ مینارہ اس کی زندگی کے اندر بنا ہی نہیں، تو وہ مینارہ، ایک تو علاقہ بھی وہ نہیں ہے، دوسرا مینارہ بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر جو ہے یہ ہرگز چیز فٹ نہیں آتی۔ یہ مرزا طاہر احمد نے خود بیان دیا ہے، اس کا یوٹیوب کے اوپر بیان پڑا ہوا ہے کہ یہ 1916 کے اندر جا کر جو ہے یہ منارۃ المسیح بنا ہے۔ اب یہی وجہ تھی کہ مرزا قادیانی کے دل کے اندر چور موجود تھا کہ اب نام، کبھی میں دمشق گیا، نہ میرے علاقے کا نام دمشق ہے، نہ وہاں پر مینارہ موجود ہے، اور نزول کی بات تو ہے ہی بالکل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ فٹ نہیں آتی۔ اچھا، اب اس کے دل کے اندر چونکہ چور موجود تھا کہ میرے اوپر جو ہے نا یہ باتیں فٹ نہیں آ رہی، تو اب اس نے کیا کیا؟ میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھتا ہوں، یہ اس کی کتاب، اس نے مکتوبات مرزا، اس کے مکتوبات جو شائع ہوئے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 424 ہے، اس کے اوپر مرزا قادیانی کا یہ خط جو ہے موجود ہے، کسی کو یہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور آگے جا کر کہتا ہے اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح مسیح نازل ہو۔ کہتا ہے نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں، میرے علاوہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی مسیح ہو، اور سچ مچ کوئی دمشق کے اندر بھی نازل ہو جائے۔ کہتا ہے نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ اس کے دل کے اندر چور تھا کہ یہ چیزیں میرے اوپر تو فٹ نہیں آ رہی، تو اس نے گول مول سی بات کرتے ہوئے نا یہ نظریہ بھی اپنی عوام کو دے دیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی جو ہے نا مسیح آ ہی جائے، سچ مچ وہاں پر بھی کوئی دمشق میں بھی آ ہی جائے۔ صحیح۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو خود بھی اس کی تسلی نہیں تھی کہ یہ میرے اوپر جو ہے فٹ آ رہی ہیں باتیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ قادیانی لوگ جو ہے نا وہ اس حدیث کو نا مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، طنز کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر۔ وہ ایسے کہ کہتے ہیں کہ لو جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مینارے تے آن گے تو تسی سیڑھی لا کے انہاں نوں لاؤ گے، سیڑھی لاؤ گے پھر انہاں نوں تھلے لاؤ گے۔ مجھے کسی نے یہ بات کہی تو میں نے کہا جی ہمارے تو وہ نبی ہیں، ہم تو ان کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر بھی نیچے اتار لیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہماری تو جانیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں سیڑھی لگا کے آپ اتاریں گے، سیڑھی کیا، ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان کو نیچے اتارنا پڑے تو ہم اتاریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ وہاں پر اتریں گے تو بالکل اتریں گے بھائی. تو مرزا قادیانی کے اوپر نہ تو دمشق کا لفظ فٹ آتا ہے، نہ اس کے شہر کا نام دمشق تھا، نہ اس کی زندگی کے اندر کوئی مینارہ موجود تھا وہاں پر جس کے قریب جو ہے یہ آیا ہے. اور جو مینارہ اب جس کو یہ منارۃ المسیح کہتے ہیں وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے 8 سال بعد جو ہے وہ بنا تھا. صحیح. شیخ صاحب اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر دجال کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو بھی قتل کریں گے. تو کیا ہمارا تو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور قتل کرنا ہے، تو اس صفت کو بھی یہ قادیانی اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں مرزا کو، اور پھر اس کی تعویل بھی کوئی کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جی بالکل. دجال کے اوپر تو چونکہ یہ ایک بہت واضح ایک علامت تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دجال کا جو ہے دونوں کا ایک زمانے کے اندر ہونا، تو اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، جیسا کہ احادیث کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر اس جگہ کا نام بھی موجود ہے جہاں پر وہ قتل کریں گے، باب لد. اور یہ لد کا علاقہ جو ہے آج بھی جہاں پر اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کی ہے اس کا جو دارالحکومت ہے تل ابیب، اس کا جو ہوائی جہاز کا اڈہ ہے، ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جو ہے نا اس جگہ کا نام جو ہے نا پرانا آپ نکالیں گے نا تو اس کا نام جو ہے نا وہ باب لد ہے. تو وہاں پر اب ایئرپورٹ بن چکا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے نا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کو جب یہ رپورٹ پہنچے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں تو وہ بھاگے گا. تو وہاں پر جو ہے نا یعنی تل ابیب کے ایئرپورٹ سے جو ہے نا وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور وہاں پر جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کر دیں گے. بہرحال یہ تو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو حدیثوں کے اندر موجود ہے. صحیح. اب مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی امت جو ہے وہ مرزا قادیانی کو کیسے اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں؟ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ جو دجال ہے نا، اس دجال سے مراد کوئی فرد واحد نہیں ہے. مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دجال سے مقابلہ کریں گے وہ ایک انسان ہوگا. صحیح. بالکل. مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ دجال جو ہے وہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے نا پورا گروہ ہے جو جال سازی کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اچھا جی وہ گروہ کون سا ہے؟ جی وہ عیسائیوں کا گروہ مراد ہے، پادری مراد ہے. اچھا جی پھر اس کی ایک آنکھ حدیث کے اندر آتا ہے وہ کانی ہوگی، تو جی بالکل وہ ان کی جو دین اسلام کو دیکھنے والی آنکھ ہے نا وہ ان کی بند ہے، وہ دین اسلام کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے. اچھا جی پھر حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس کا گدھا بھی ہوگا. جی بالکل اس کے گدھے سے مراد جو ہے یہ ٹرین ہے. وہ جی حدیثوں میں آتا ہے جی اس کے اندر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور جو ہے نا جب وہ چلنے لگے گا تو آواز دی جائے گی. ایک دفعہ میری کسی قادیانی سے گفتگو ہوئی تو اس نے اسی طرح کی باتیں کی. میں نے کہا جی اب جب وہ یہ جملے جوڑتے ہیں نا تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یار یہ ٹرین جب چلتی ہے تو چلنے سے پہلے سیٹی کی آواز آتی ہے کہ اب یہ چلنے لگی ہے، اس کے اندر بیٹھ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، بڑے آرام سے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو شاید ان کی بات جو ہے نا وہ بالکل فٹ آ رہی ہے. تو سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ صحیح بات کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ جب اس قادیانی کی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا جی یہ جو آپ ساری صفتیں بیان کر رہے ہیں یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں؟ وہ کون سی کتاب ہے ذرا مجھے بتائیں، ہم نکال لیتے ہیں. کون سا مسئلہ ہے؟ ساری کس حدیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ جی وہ جب چلنے لگے گا تو آواز دی جائے گی کہ گدھا چلنے لگا ہے، لوگ اس کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. اب ذرا مجھے بتائیں ذرا وہ کس حدیث کے اندر ہے؟ وہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اچھا یہ 8-10 باتیں جو ہے نا بیان کرنے کے بعد نا تو کہیں جی مشکات شریف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا تو آپ مشکات شریف نکال لیجئے. تو اب اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہے نا تو آپ مشکات شریف نکال لیں حدیث کی کتاب، تو ان کے ہم آگے رکھ دیں. جی نکال لیں، یہ ذرا مجھے بتائیں یہ کس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی چلنے سے پہلے جو ہے آواز دی جائے گی اور لوگ اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. ذرا یہ ایک بات جو ہے وہ ان حدیثوں میں سے نکال کر دکھائیں ہمیں. تو یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. تو بہرحال
دجال سے مراد جی کہتے ہیں جی یہ عیسائیوں کا گروہ مراد ہے، پادریوں کا گروہ مراد ہے، تو مرزا صاحب نے آ کر جو ہے نا جی دلائل کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیا، یہ ہے جی قتل کرنے سے مراد۔ اب حدیث مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں گے، یہی جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ شروع میں تھوڑا سا اس کا جملہ پڑھا ہے، تو اس کے اندر آگے جا کر آپ کو ملے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو۔ اب کیا مرزا غلام محمد قادیانی نے عیسائیوں کے گروہ کو ختم کر دیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر عیسائی موجود نہیں ہیں؟ کیا دنیا کے اندر پادری موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ اپنا دجل جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی اگر اس کا مصداق ہوتا تو ضرور وہ اپنی زندگی کے اندر دجال کو ختم کر پاتا۔ بے شک صحیح بات ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے نمبر پر تو حدیث اس کے اوپر فٹ آ نہیں رہی، اور جس کو اس نے دجال قرار دیا ہے اس کو بھی وہ قتل نہیں کر سکا۔ اس کی طویل غلط، لیکن اس کے عمل سے بھی غلط۔ جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ دجال سے مراد یہ لوگ ہیں، تو وہ تو آج بھی موجود ہیں، تو کیسے مرزا غلام محمد قادیانی اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اسی طرح اگر آپ کتاب السنہ لابن ابی عاصم، اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 429 ہے، اس کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ دجال جب آئے گا نا تو وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ صحیح۔ اب جس گروہ کو مرزا غلام محمد قادیانی نے دجال قرار دیا ہے، پادریوں کا گروہ ہو جائے یا عیسائیوں کا گروہ مراد، عام عوام کا گروہ مراد لے لیں یا پادریوں، یعنی عیسائی مراد ہے ان کے نزدیک، تو عیسائی لوگ جو ہیں بتائیں ان لوگوں نے کیا پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مرزا قادیانی کے زندگی میں اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہو اور پھر خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہو؟ ذرا ہمیں دکھا دیں مرزا قادیانی کے زمانے کے وہ پادری لوگ جو موجود تھے اس زمانے میں، چلو ان کے حوالے سے بتا دیں کہ انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا ہو، یا پوپ نے کیا ہو، یا پوپ نے کیا ہو، کوئی دکھائیں نا ہمیں۔ یا موجودہ دور کے اندر جو پادری پائے جاتے ہیں، انہوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ ساری دنیا کو پتہ ہے نبوت کے دعوے سے مراد کیا ہوتا ہے اور خدائی کے دعوے سے مراد کیا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو دجال آئے گا وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو کیا اس گروہ نے ایسا کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جس گروہ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دجال ہے، اس کے کہنے کے مطابق بھی اس کے اوپر وہ بات فٹ نہیں آ رہی۔ صحیح۔ اچھا، اس انداز سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ گروہ ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کو ایک فرد واحد قرار کیوں دیا ہے؟ صحیح حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کو رجل قرار دیا ہے، رجل، اور آپ جانتے ہیں کہ رجل جو ہے وہ فرد واحد کو کہا جاتا ہے، ایک آدمی۔ رجل سے مراد گروہ یا پوری جماعت یہ تو نہیں ہوتا، رجل سے مراد ایک بندہ ہوتا ہے، جس کو بھی تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ بھئی عربی زبان کے اندر ایک بندے کو کیا کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا رجل کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ سنن نبی داود کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 4320، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے متعلق بتاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے، تو میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مسیح الدجال رجل کثیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسیح دجال ایک آدمی ہے، ٹھگنے قد کا ہوگا، قد اس کا جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، پنڈلیاں اس کی ٹیڑھی ہوں گی، باہر کو نکلی ہوئی ہوں گی، بال اس کے گنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا جو مٹی ہوئی ہوگی، نہ وہ ابری ہوئی ہوگی نہ وہ زیادہ دنسی ہوئی ہوگی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس نے جب آ کر خدائی کا دعویٰ کرنا ہے
تو اس کے جو وہ جادوگری ہوگی لوگ وہ دیکھ کر جو ہے اس سے متاثر بھی ہوں گے کہ بالکل یہ تو مرے کو بھی زندہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو خدا ہے یہ، اور اس طرح کی دیگر جو ہے وہ جھانسے جو ہے وہ لوگوں کو دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی واضح نشانی بھی بتا دی، جس کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اب اگر وہ خدا ہے تو اپنی آنکھ کیوں نہیں صحیح کر لیتا؟ لیکن آنکھ اس کی جو ہے وہ کانی ہی رہے گی، جتنا مرضی وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جادو کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں دکھاتا رہے، لیکن اپنی آنکھ جو ہے نا وہ صحیح نہیں کر سکتی۔ اتنی واضح اور بالکل سادہ سی دلیل جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بہرحال اس کے پیچھے جو ہے وہ چلیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامات بیان کی، صحابہ کو سمجھایا کہ دجال جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گروہ کو دجال قرار نہیں دیا، رجل کا لفظ بولا ہے، اور پھر اس کے قد کے متعلق بات بیان کی ہے، اس کی پنڈلیوں کے متعلق بات کی ہے، اس کے بالوں کے متعلق بات کی ہے۔ تو یہ فرد واحد کی بات ہے، یہ کسی گروہ کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہے یہ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے جی وہ دلائل کے ذریعے جو ہے نا ان کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے اوپر جو ہماری تفصیلی جو ہے گفتگو ہو چکی ہے، جہاں پر یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر ہم نے بحث کی تھی، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، جی، کہ وہ صلیب کو، عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب کو توڑیں گے۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ قادیانیوں کی جو تعویل ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار اگر کہتے ہیں جی اس نے آ کر جو ہے دجال کا خاتمہ کیا ہے دلائل کے ذریعے، تو پھر تو خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا نا ان کا۔ بالکل، مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا کہ میرے جو دلائل ہیں نا اور میری جو قلم ہے نا اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ حجرہ بنا لیا ہے دعا کے لیے، تو اب دعا کے ذریعے ہماری فتح ہوگی۔ اس پر حوالہ جات جو ہے وہ گزر چکے، صرف ایک بات جو ہے، ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے دیکھا گیا ہے کہ 40-50 کتابیں لکھی ہیں مگر ان سے ابھی وہ کام نہیں نکلا جس کے لیے ہم آئے ہیں، جو میرا مقصد ہے نا آنے کا۔ کہتا ہے 40-50 کتابیں میں نے لکھ دی ہیں تو کام جو ہے وہ ہوا نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے جس طرح قدم جمائے اور اپنا دام فریب پھیلایا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی انسانی طاقت سے درم برم ہو سکے۔ دانا آدمی جانتا ہے کہ اس قوم کا تختہ، اس قوم سے مراد عیسائیت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ دجال سے مراد گروہ، عیسائیوں کا گروہ مراد لیتے ہیں، پادری مراد لیتے ہیں۔ کہتا ہے دانا آدمی جانتا ہے کہ اس قوم کا تختہ کس طرح پلٹا جا سکتا ہے، یہ کام بجز خدائی ہاتھ کے انجام پذیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ اسی واسطے اب یہ ہمارے اس گفتگو کے متعلقہ جو جملہ ہے نا وہ یہ، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ کہتا ہے اسی واسطے ہم نے ان ہتھیاروں یعنی قلم کو چھوڑ کر دعا کے واسطے یہ مکان بنوایا، یعنی حجرہ دعائیہ جو ہے۔ صحیح کہتا ہے وہ جو قادیانی کہتے ہیں جی دلائل کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا، وہ خود کہتا ہے جی یہ فائدہ ہی نہیں ہوا ہمیں، اب میں نے دعا جو ہے وہ کرنی ہے اور اسپیشل ایک کمرہ بنایا ہے میں نے دعا کے لیے۔ یہ اس کی ملفوظات ہیں، جلد نمبر 3 ہے، یہ جو اس نے بات کی ہے نا یہ اس کی ملفوظات ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر جو ہے 191 ہے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ مزید اسی گفتگو کے بارے میں، یعنی اسی بات کے بارے میں وہ کہتا ہے جی دلائل جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے لیے دلائل مفید ہوتے ہیں، قلم کام نہیں دیتا، اب فتح دعا سے ہوگی۔ یہ اسی جلد کے صفحہ نمبر 558 کے اوپر جو اس نے یہ بات کی ہے۔ کہتا ہے جی نہ دلائل اور نہ براہین اور نہ کتابوں کے ذریعے۔ اب دیکھیں کہ مطلب قادیانی کہتے ہیں جی اس نے دلائل کے ذریعے۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پر تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اس کا مصداق ہے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرد واحد قرار دیا، یہ کہتے ہیں جی گروہ ہے۔ چلو جی اگر گروہ ہے تو گروہ کا خاتمہ بھی وہ نہیں کر سکا، جی دلائل کے ذریعے خاتمہ ہوگا۔ اب دلائل کی صورتحال کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ وہ کہتا ہے جی دلائل کے ذریعے فتح نہیں اب ہو سکتی، قلم کے ذریعے نہیں، یہ ہتھیار میں نے رکھ دی ہیں، اب دعا کے ذریعے جو فتح ہوگا۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کسی بھی انداز سے اس کا مصداق جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیسائی لوگ بھی موجود تھے، ان کے پادری شادری بھی موجود تھے،
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا کہ جی یہ دجال سے مراد جو ہے نا یہ عیسائی لوگ ہیں، یا تو ہونا کہ وہ لوگ ہی وہاں پر موجود نہیں تھے، نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو چلو بات بنتی ہے کہ چلو کوئی طویل بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اسپیشل کہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں دجال کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو سمجھ نہ پاؤ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی ہے کہ صحابہ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے دجال کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے ذریعے جو ہے وہ امت کو جو ہے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے نا اویئرنیس نہیں پہلے ملی تھی تو اس لیے ہم دھوکھا کھا گئے اس سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس کے متعلق بتایا۔ تو اب ایک چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا پادریوں کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، عیسائی لوگ موجود بھی تھے، تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانے کی بجائے کہہ دیتے بھئی اس سے مراد عیسائی لوگ ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا بہت بڑا جھوٹ ہے جو مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے گڑھا ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے اگر آپ بڑھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ایک کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 473 ہے، اور اسی طرح روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 یعنی ازالہ اوہام صفحہ نمبر 397۔ اب ان 2 صفحات کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا قادیانی نے کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دجال، ابن مریم، یاجوج مجوج، دابت الارض اور دجال کا جو گدھا ہے وہ 70 با تک جو ہے وہ لمبا ہوگا۔ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے چونکہ کوئی نمونہ موجود نہیں تھا تو اس لیے آپ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ یہ تفہیم اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ میں نے اس کا مطلب جو ہے ان باتوں کا مطلب سمجھا ہے کہ دجال سے مراد کیا ہے، یاجوج ماجوج سے مراد کیا ہے، ابن مریم سے مراد کیا ہے، اس کے گدھے سے مراد کیا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا تو وہ تو نہیں سمجھ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خارق عادت جو ہے نا یہ تفہیم دی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ کس قدر گستاخی کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ سارا تانا بانا جو ہے اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جوڑا، لیکن حقیقت کے اندر ماں سوائے گپ کے کچھ بھی نہیں، اور اس کے تناظر میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی بھی کر گیا۔ اسی مسئلے کو ہم ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2543۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت جو مظاہرہ کریں گے نا، سب سے زیادہ جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ میری امت میں سے بنو تمیم کا قبیلہ ہوگا، اور وہ آج بھی عرب کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر مرزا قادیانی کے بقول اور اس کی امت کے بقول اس سے مراد عیسائیوں کا گروہ ہے، تو اب عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی موجود تھے، آپ کے زمانے میں بھی، اور آج تک موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا سب سے زیادہ سخت مقابلہ بنو تمیم کے لوگ کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ آج تک آپ دیکھ لیں پوری تاریخ اسلام کے اندر عیسائیوں کے مقابلے میں بنو تمیم کے لوگ آئے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ انہوں نے دلائل کے ذریعے ان کا سب مسلمانوں سے بڑھ کر رد کیا ہو، ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے زیادہ جو عیسائیوں کا رد کیا مرزا قادیانی کے زمانے کے اندر بھی اور آج بھی، وہ پاک و ہند کے علماء ہیں۔ مرزا قادیانی کے زمانے کے اندر شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری صاحب تھے، اسی طرح جو ہے مولانا محمد حسین بٹالوی اور دیگر کئی علماء موجود تھے اس زمانے میں۔ بلکہ مرزا قادیانی سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو مولانا رحمت اللہ کرانوی ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء آپ کو ملیں گے۔ یہ سارے لوگ وہ تھے جو ہندوستان کے، انہوں نے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عیسائیوں کا علمی اعتبار سے مقابلہ کیا۔ بنو تمیم کے کون سے علماء ہیں جنہوں نے عیسائیوں کا اس انداز سے مقابلہ کیا؟ اور ماضی قریب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو احمد دیدات آپ کو ایک نام ملے گا، وہ بھی اصل میں ہندوستان کے تھے، اور وہ بعد میں افریقہ، جنوبی افریقہ جو ہے وہ شفٹ ہو گئے۔
اور دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائیوں کا سب سے زیادہ مقابلہ کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ کہاں کے ہیں؟ وہ بھی ہندوستان کے ہیں. بنو تمیم قبیلے کا تو کوئی نام ہمیں نہیں ملتا، پوری مطلب 1400 سال کی تاریخ کے اندر ہمیں نہیں نام ملتا. تو اگر اس سے مراد عیسائیوں کا گروہ ہے اور دجال کا مقابلہ دلائل کے ذریعے کرنا مراد ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دلائل کے اندر سب سے زیادہ مقابلہ کون سا قبیلہ کرتا؟ بنو تمیم کا قبیلہ. اور وہ تو ادھر آ ہی نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بالکل جھوٹ بولا ہے، وہ اس کا مصداق نہیں ہوتا. جب اصل دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نزول فرمائیں گے، تو اس وقت سب سے زیادہ امت میں سے جو دجال کا مقابلہ کریں گے وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. صحیح. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث فٹ آ جائے گی. وگرنہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں فٹ کر کے دکھائیں کہ انہوں نے دلائل کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں کا مقابلہ کیا ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو تعویلات کی ہیں، جو اس کی امت نے تعویلات کی ہیں، وہ تعویلات فٹ نہیں آتی، وہ بنتی نہیں ہیں. صحیح. اور بالفرض اگر وہ مان بھی لی جائیں تو اس کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر وہ صادق نہیں آتی. یہ ساری تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی اس چیز کی سمجھ تھی کہ نہ میرے اوپر دمشق کا لفظ فٹ آتا ہے، نہ منارے کا لفظ فٹ آتا ہے، نہ دجال کا لفظ فٹ آتا ہے، دجال کے حوالے سے بھی میں وہ کام نہیں کر سکا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ اس کو بھی سمجھ تھی. اسی وجہ سے تو اس نے یہ آخر کار تسلیم کر لیا کہ جی یہ آخر میں جو کہتے ہیں جی دجال آئے گا، کہتا ہے یہ بات ہی غلط ہے. اس نے نظریہ ہی ختم کر دیا کہ دجال آنے والا مسئلہ ہی ختم ہے. یہ بات جو ہے نا اس نے ازالہ اوہام روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 120 پر جو ہے اس نے یہ کہی ہے کہ آخری زمانے میں دجال ماحود کا آنا سراسر غلط ہے. ناظرین، آج تک اتنا ہی کافی ہے. ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت سے پہلے دمشق میں نزول فرمانے والے عیسیٰ بن مریم ہوں گے، اور اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی قطعاً نہیں. اور دجال کے خلاف جہاد کرتے ہوئے دجال کو قتل کرنے والے وہ بھی عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہوں گے. اس پر ہم نے تفصیلاً بہت ہی بہترین بحث اس کا مطالعہ کیا ہے. اگلے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.